جمعے کا دن تھا، یکم سفر تھی، جب 61 ہجری میں دربار یزید میں اہل بیت وارد ہوئے۔ ایک درباری ملا کو ہائر کیا گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ حضرت امیر کی شان میں اس نے گستاخی کی خطبہ میں، جیسے کہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا معاویہ کی طرف سے، وہی یزید کے دربار میں ماحول تھا۔ اس نے خطبہ دیا حضرت امیر کے خلاف۔ تو اس کے بعد جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ اذن لی ان اسعد هذا الاعواد، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر جاؤں اور کچھ خطبہ ادا کروں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ممبر پہ جاؤں۔ هذا الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے کہ اگر اس سے میرے جد علی کے فضائل پیش ہوں تو ممبر ہے، اور اس ممبر سے اگر میرے جد علی کی توہین کی جائے تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے۔ اور اس لکڑیوں کے ڈھانچے کے اوپر جس آدمی نے جانے کے بعد احانت کی تھی تو جناب سید سجاد نے فرمایا کہ یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کی احانت کی گئی ہے۔ اور جیسے ہی آپ ممبر پہ گئے تو آپ نے فوراً ایک مرتبہ اس خطیب کو مخاطب ہو کے کہا کہ خطیب نہیں ہے، یہ خاطب ہے، اس نے خطاب کیا ہے۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو خطبہ دے، اس نے خطبہ نہیں دیا ہے، اس نے خطاب کیا ہے۔ خطاب میں اور خطبے میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی خطاب بھی ہو سکتا ہے، بکا ہوا آدمی بھی خطاب کر سکتا ہے، لیکن خطبہ قربتاً الی اللہ دیا جاتا ہے۔ خطبے کے لیے نماز کی طرح سے قربتاً الی اللہ ہونا شرط ہے۔ تو کہا ایہا الخاطب، امام نے کہا ایہا الخطیب نے کہا ایہا الخاطب، خطاب کرنے والے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا۔ میں نے کہا تھا ابتدائی دو جملوں کی وضاحت کروں گا۔ امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، کیونکہ اب تک توہین ہوئی ہے۔ دوسرا کہا کہ بولنے والے، تو نے اللہ کی سخط کو یعنی اللہ کی ناراضگی کو اور اللہ کی یعنی اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو راضی کیا۔ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کیا کیونکہ تو نے امیر المومنین کی توہین کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اسی مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ بلندی کے اوپر یزید بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے مخاطب ہونے کا کہا کہ اے یزید، جناب زینب کبریٰ ایک ماحول بنا چکی تھی جناب سید سجاد کے لیے، کہا اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم کون ہیں اور تو کون ہے؟ آج میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ امام نے وہاں پہ پہلے خطبے میں کہا نا کہ انا ابن مکہ تبا منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں قابہ قوسین و ادنا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گیا ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، جن جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا کہ اعطینا ستن و فضلنا بسبعین، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور 7 فضائل ہمارے ہیں۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جب سنیں گے ضرور محسوس ہوں گے۔ میں نے کہا تھا اعطینا ستن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کس سے مخاطب ہیں؟ یزید سے۔ جملے کو سنیں گے نا ضرور محسوس ہوں گے۔ کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں، تجھے نہیں۔ اعطینا ستن و فضلنا بسبعین، اعطینا العلم، اے یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اہل بیت کو عطا کیا ہے، مجھے نہیں کہہ رہے۔ کہ اعطینا العلم والحلم، علم اور اس کے بعد حلم، حلم ہے بردباری، فوربیرنس، برداشت۔ کہ جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں حلم ہوگا وہاں علم۔ کہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اعطینا العلم والحلم والسماحت، سماحت کہتے ہیں بزرگواری کو۔ کہ یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے بزرگواری نہیں آتی، تاج کے سر پہ رکھنے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، قیمتی لباس پہننے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، یزید بوڑھا ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں، قیدی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں وہی بزرگ ہوتا ہے۔